بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 45 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے 42 تک کا ترجمہ پڑھیں گے، جبکہ اس کے مقابل میں دہرائی ہوگی آیت نمبر 216 سے 224، یعنی سورہ بقرہ کی 216 سے 224 دوسرے پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قالت، اور یاد کرو جب کہا، یعنی دعا کی، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، رب، اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر مانی رکھا آپ کے حضور، ما فی بطنی، اسے جو میرے پیٹ میں ہے، بطن میں ہے، مقررن، خالص کرتے ہوئے، فتقبل منی، پس آپ قبول فرمائیں میری طرف سے، انک انت، بے شک آپ ہی السمیع العلیم، خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ فلما، پھر جب وضعتھا، اس نے جنا اس کو، یعنی اس بچی کو، قالت، تو کہنے لگی، رب، اے میرے رب، انی وضعتھا، بے شک میں نے جنا ہے جسے، انثی، وہ تو لڑکی ہے، واللہ اعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بما وضعت، اسے جو اس نے جنا، ولیس الذکر، اور نہیں ہوتا لڑکا، کل انثی، لڑکی جیسا۔ یعنی اگر یہ قول مانا جائے اسی کا تسلسل کہ واللہ عالم بما وضعت، کہ اللہ خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا، تو اس کے تسلسل میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر پچھلے ٹکڑے کا کہ انی وضعتھا انثی، حضرت مریم کی والدہ کا قول مانا جائے، تو پھر یہ ہوگا کہ میں نے عبادت گاہ کی خدمت کے لیے، وقف کرنے کے لیے لڑکا مانگا تھا، لڑکے کے لیے دعا کی تھی، تو لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی نہیں کر سکتی۔ انی سمیتھا، اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا، مریم، و انی اعیذھا، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا، آپ کے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ فتقبلھا، پس قبول کر لیا اسے، ربھا، اس کے رب نے، بقبول حسن، خوبی سے قبول فرماتے ہوئے، انبتھا، اور پرورش فرمائی اس کی، یعنی حضرت مریم کی، نباتاً حسنا، خوبی سے پرورش فرماتے ہوئے۔ وکفلھا زکریا، اور کفالت میں دیا اسے زکریا علیہ السلام کے، کلما، جب کبھی بھی دخل علیہا، داخل ہوتے اس کے پاس، زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام حجرے میں، وجد عندہا، تو وہ پاتے اس کے پاس، رزقا، خاص رزق۔ قال یا مریم، وہ فرماتے ہیں مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے تمہارے لیے یہ رزق؟ قالت، وہ کہتی، ہو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتے ہیں، میں یشاء، جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ ہنالک، اسی جگہ، دعا زکریا، دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے۔ قال، عرض کیا، رب، اے میرے رب، ہب لی، عطا فرما مجھے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، بہترین اولاد، انک سمیع الدعا، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعا کے۔ فنادت الملائکہ، پھر پکارا اسے فرشتوں نے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہو قائم یصلی، جبکہ وہ قیام کر رہا تھا نماز میں، فی المحراب، اپنے حجرے میں، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، یبشرو، کا بشارت دیتے ہیں آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والا
ہوگا بکلمات من اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی، وسیدن اور سردار ہوگا، حصوراً اور پاک دامن یعنی عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال عرض کیا رب اے میرے رب، انا یکون کہاں سے ہوگا لی غلام میرے یہاں لڑکا، وقد بلغنی الکبر جبکہ میں پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وقت بلغنی الکبر پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی عاقر اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قال فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعل کرتے ہیں ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں۔ قال عرض کیا رب یا میرے رب، یعنی زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اجعل لی بنا دے میرے لیے آیہ کوئی نشانی، یعنی اس بشارت کہ ملنے کی کوئی نشانی۔ قال فرمایا آیتک کا نشانی ہوگی تمہاری اللہ تکلما کہ تم کلام نہ کر سکو گے الناس لوگوں سے 3 ایام 3 دن تک الا رمزا سوائے اشارے کے، وذکر اور یاد کرتے رہنا رب کا کثیر اپنے رب کو کثرت سے، وسبح اور اس کی تسبیح کرنا بالعشی والابکار شام اور صبح کے اوقات میں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کی چن لیا ہے آپ کو، وطہرا کی اور پاک کیا ہے آپ کو، واصطفا کی اور چن لیا ہے آپ کو، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر، یعنی تمام جہان کی عورتوں پر ترجیح دیتے ہوئے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے لے کے 42 یعنی تیسرے پارے کا 9واں سبق آج ہم نے پڑھا۔ 8 آیات پر مشتمل یہ سبق تھا۔ اس سبق میں 179 الفاظ تھے، ان میں سے 41 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار آئے، گویا 138 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم ان 45 سبقوں میں سیکھ چکے ہیں، یعنی 44 تک جو ہم نے پہلے سیکھے ہوئے، اور ان 41 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 184 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔ 184 الفاظ کے شامل ہونے سے اب تک ہم قرآن حکیم کے کل الفاظ 91,265 میں سے 43,241 الفاظ یعنی کل الفاظ کا 47.37% توفیق ربانی اور رحمت ربانی سے کور کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رب ذوالجلال کی اس نعمت پہ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب کریم نے قرآن حکیم وہ اپنے فرمان کے مطابق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔